بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات و فرمان معصومین علیہ السلام کا تیسرا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے دو حصہ ملاحظہ نہیں فرمائے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے ایک مدت تک غائب رہے، اور جس روز وہ غائب ہوئے نہ جوان تھے نہ بوڑھے۔ آپ کا جسم نہایت خوبصورت، ریش گھنی تھی، میانہ قامت تھے۔ جب اپنی قوم کے پاس واپس آئے لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ کی واپسی سے قبل لوگوں کے تین جماعت تھی۔ ایک گروہ انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام زندہ نہیں ہیں اور نہ وہ واپس آ سکتے ہیں۔ دوسرا گروہ شک میں مبتلا تھا۔ تیسرے گروہ پر یقین تھا کہ آپ واپس آئیں گے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام واپس آئے تو پہلے اس جماعت کے پاس گئے جس کو شک تھا اور فرمایا کہ میں حضرت صالح علیہ السلام ہوں۔ لوگوں نے تکذیب کی اور گالیاں اور چڑکیاں دی اور کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی شکل تمہاری طرح نہ تھی۔ پھر وہ لوگ جو منکر تھے آپ ان کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی اور سخت نفرت کا اظہار کیا۔ پھر آپ تیسرے گروہ کے پاس آئے جو اہل یقین سے تھے اور کہا کہ میں حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ بولے ہم کو ایسی نشانی بتاؤ جس سے تمہارے حضرت صالح علیہ السلام ہونے میں ہم کو شک نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہر شخص کو جس صورت پر چاہے پھیر دیتا ہے۔ ہم کو حضرت صالح علیہ السلام کی نشانیوں کی اطلاع مل چکی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو تمہارے لیے ناقہ لایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ سچ کہتے ہو، اس علامت کو کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ کہیے ناقہ کی علامت کیا تھی؟ فرمایا ایک روز پانی ناقہ کے واسطے مخصوص تھا اور ایک روز تمہارے لیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور ان باتوں پر جو کچھ آپ اس کی جانب سے لائے ہیں ایمان لائے۔ اس وقت متکبروں یعنی شک کرنے والوں کی جماعت نے کہا تم لوگ جس بات پر ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ راوی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول اس وقت کوئی عالم تھا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے عادل تر ہے کہ زمین کو بغیر عالم کے چھوڑ دے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ظاہر ہوئے جس قدر عالم موجود تھے آپ کے پاس آئے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اصحاب رس دو گروہ تھے، ایک وہ ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو بادیہ نشین تھا اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر نے ان کی طرف ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ دوسرا رسول بھیجا، ان کو بھی مار ڈالا۔ پھر ایک رسول بھیجا اور اس کی مدد کے لیے ایک ولی کو بھی ساتھ کیا۔ رسول کو لوگوں نے مار ڈالا۔ ولی نے کوشش کی جہاں تک کہ حجت ان پر تمام کی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا خدا دریا میں ہے، کیونکہ وہ دریا کے کنارے آباد تھے۔ ان میں سے ہر سال ایک روز عید ہوتی تھی۔ اس روز دریا سے بہت بڑی مچھلی نکلتی تھی۔ وہ لوگ وہ سجدہ کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ولی نے ان سے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو اپنا پروردگار سمجھو، لیکن اگر وہ مچھلی جس کی پرستش تم لوگ کرتے ہو میری اطاعت کرے تو
کیا تم میری وہ بات مانو گے جس کی میں تم کو دعوت دیتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، اور عہد و پیمان کیا۔ غرض مچھلی بیر آئی جو 4 مچھلیوں پر سوار تھی۔ جب اس کی نظر اس مچھلی پر پڑی، سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے ولی اس مچھلی کے پاس آئے اور اس کو حکم دیا کہ میرے پاس خدا بند کریم کے نام سے آ تو چاہے یا نہ چاہے۔ یہ سن کر مچھلی اتری۔ ولی نے کہا پھر ان مچھلیوں پر سوار ہو جا اور آ، تاکہ ان لوگوں کو میرے بارے میں کوئی شک نہ رہے۔ پھر وہ مچھلی ان 4 مچھلیوں پر سوار ہوئی اور سب دریا سے بحر آئیں اور ولی صالح علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ یہ دیکھ کر سب نے تکبیر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک ہوا بھیجی جس نے ان کو ان کے حیوانات سمیت دریا میں ڈال دیا۔ پھر ولی صالح کو وحی پہنچی کہ اس کنویں پر جاؤ جس کو لوگ رس کہتے ہیں۔ انہوں نے اس میں بہت سونا اور چاندی چھپا رکھا ہے، اور اس کنویں پر پہنچے اور تمام خزانہ اس میں سے نکال کر اپنے اصحاب پر چھوٹے اور بڑے کو برابر برابر تقسیم کر دیا۔ ممکن ہے کہ وہ وہی کنواں ہو جو فی الحال مکہ معظمہ کے راستے میں واقع ہے اور راس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، پہلے اشقیاء میں شقی ترین کون تھا؟ عرض کی کہ ناقہ صالح کو پے کرنے والا۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ بعد کی اشقیاء میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت کون ہے؟ عرض کی مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو آپ کے سر پر ضربت لگائے گا۔ حضرت عمار ابن یاسر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور علی ابن ابی طالب غزوہ عاشورہ میں خاک پر سوئے ہوئے تھے۔ ناگہاں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے ہم کو بیدار کیا اور فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تم کو شقی ترین مردم سے آگاہ کرو؟ ہم دونوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت نے فرمایا ایک ایور سمود یعنی قوم سمود کا سرخ آدمی جس میں ناقہ صالح کے پاؤں قطع کیے، اور دوسرا وہ یا علی جو تمہارے سر پر ضرب لگائے گا، اس سے تمہاری داڑھی خون میں رنگین ہو جائے گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا وہ 7 حیوانات کون سے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا، گوسفند حضرت ابراہیم، ناقہ حضرت صالح، اور وہ گواہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ قابیل کو حابیل کے دفن کی تعلیم کرے، اور ابلیس ملعون۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب ناقہ کے پاؤں قطع کر چکے تو وہی 9 آدمی جنہوں نے ناقہ کو پیک کیا تھا کہنے لگے کہ آؤ حضرت صالح علیہ السلام کو مار ڈالیں، کیونکہ اگر اس نے عذاب کی خبر سچ بیان کی ہے ہم اس سے پہلے ہی قتل کر چکے ہوں گے، اور اگر اس نے غلط کہا ہے تو ناقہ کے پاس اسے بھی پہنچا چکے ہوں گے۔ یہ مشہور کر کے رات کو وہ اپنے مکان پر آئے یا اس غار پر جہاں آپ عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا جنہوں نے آپ کی حفاظت کی۔ ان فرشتوں نے ان لوگوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالا۔ کعب الاحبار سے روایت ہے ناقہ پے کرنے کا سبب یہ تھا کہ عورت تھی جس کو ملکہ کہتے تھے، وہ قوم سمود کی ملکہ ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور ریاست ان حضرت کی طرف منتقل ہوئی
ملکہ نے حضرت پر حسد کیا۔ قطام نامی اس قوم کی ایک عورت تھی جو کدار بن صالب کی معشوقہ تھی، اور ایک دوسری عورت جس کا نام اقبال تھا وہ مصداح کی معشوقہ تھی۔ کدار اور مصداح ہر شب باہم بیٹھ کر شراب پیتے تھے۔ ان ملعونہ سے ملکہ نے کہا کہ اگر آج رات کدار اور مصداح تمہارے پاس آئیں، ان سے تم دونوں رنجیدگی ظاہر کرو اور کہو کہ ہم ناقہ صالح کے لیے مغموم اور محزون ہیں۔ جب تک تم ناقہ کو پے نہ کرو گے ہم تم سے خوش نہ ہوں گی۔ جب کدار مصداح ان کے پاس آئے، لوگوں نے یہ بات ان سے کہی، ان دونوں نے قبول کیا کہ ناقہ کو پے کریں گے، اور 7 آدمیوں کو اپنا ہم خیال بنایا، پھر ناقہ کو پے کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہر میں 9 اشخاص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں ہونے دیتے تھے۔ قوم صالح پر 4 شنبہ کے روز عذاب نازل ہوا، اور بعض میں وارد ہوا ہے کہ ناقہ صالح کو 4 شنبہ کے روز پے کیا۔